سامعین السلام علیکم۔ اسلام اور سائنس کی جو ڈبیٹ ہے اس پر ہماری تعارفی گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے میں اب تک ہم نے دو اسکول آف تھاٹ کا تعارف کرایا ہے، ایک بکائزم اور دوسرا انٹیوشنزم۔ آج ہم تیسرے اسکول آف تھاٹ کا تعارف یہاں پیش کرتے ہیں۔ اس کا تعلق اسلامائزیشن آف نالج سے ہے۔ اسلامائزیشن آف نالج کی اصطلاح اتنی عام ہو چکی ہے اور اتنی زبردست طریقے سے اس کا تعارف عالمی سطح پر ہوا ہے کہ اکثر لوگ اس سے واقف ہیں کہ یہ ایک موومنٹ ہے۔ اسلامائزیشن آف نالج کی جو موومنٹ ہے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا وقت اس پس منظر کو بتانے میں لگاؤں گا۔ ایک بات یہ کہ پچھلے 100-150 سال کے دوران جدید علوم کے حصول کے سلسلے میں جتنی فکر مندی امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوئی اور جو انویسٹمنٹ انہوں نے اس سلسلے میں کیا، یقیناً اس میں انٹرسٹ میں اضافہ ہوا اور لوگ جدید علوم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ مشاہدہ یہ رہا کہ ان علوم کا حصول کی طرف تو لوگ راغب ہوئے، لیکن اس میں کچھ اوریجنل کنٹریبیوشن کرنے کی پوزیشن میں ہماری امت مسلمہ کبھی نہیں آ پائی۔ بہترین ٹیچرز پیدا ہوئے مختلف سائنسز کے، مختلف نان سوشل سائنسز کے، لیکن اور بہت اچھے طالب علم بھی ہوئے، لیکن جو یہ بات ہے کہ آپ اس نالج کو کریٹ کریں، نالج جنریٹ کریں، اس پوزیشن میں پچھلے 100-125 سال کا جو پرفارمنس ہے وہ بہت پیتھیٹک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اس میں کچھ ہوا نہیں ہے، کوئی بڑا کام مسلمانوں کا سائنسز میں یا سوشل سائنسز میں کسی میں بڑا نہیں، کسی میں نہیں آیا۔ وسائل بھی لوگوں نے لگائے ہیں، اور جن کے پاس دولت، جن ممالک کے پاس دولت ہے، انہوں نے ایک سے ایک اچھی یونیورسٹیاں بھی قائم کی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی صورت پرفارمنس جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے ہیں۔ نالج کے پروڈکشن میں ابھی تک جو زمام کار ہے وہ مغربی کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمز اپنے انٹرسٹ کے باوجود، اپنے انویسٹمنٹ کے باوجود اس میں کچھ کر نہیں پائے۔ تو یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ آخر کیا خاص بات ہے، آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، ایک احساس یہ ہے کہ کسی نالج کی گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی معاشرے میں نالج کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ نالج سسٹم اس معاشرے کے افراد کے لیے انٹرنل ہونا چاہیے، یعنی وہ انٹرنلائز ہو سکے، ان کے اندر، ان کے مائنڈس میں انٹرنلائز ہو سکے، وہ کوئی بیرونی طریقے سے نہ آیا ہو، بیرونی سورسز سے نہ آیا ہو، بلکہ ان کا انٹرنل ہو۔ اگر انٹرنل وہ سسٹم ہوگا، وہ نالج اور وزڈم انٹرنل ہوگی تو نالج کی گروتھ ہوگی، نالج کا ارتقاء ہوگا۔ اگر انٹرنل نہیں ہوگا تو اس نالج کے ارتقاء میں مشکلات آئیں گی۔ یقیناً ان کے بہت اچھی کاپی کرنے والے بہت اچھے لوگ پیدا ہو جائیں گے، پڑھانے والے بہت اچھے پیدا ہو جائیں گے، لیکن ریسرچ کر کے نالج میں کنٹریبیوشن کرنے والے لوگ ہمارے یہاں بہت کم ہوں گے۔ یہ ایک مشاہدہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا جدید علوم جو کہ مغرب میں پیدا ہوئے ہیں کیا انٹرنل نہیں ہیں مسلمانوں کے؟ ایک آبزرویشن یہ ہے کہ یہی صورتحال یہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ورلڈ ویو ہے اور جو اس سے نکلتی ہوئی جو ویلیوز ہیں، جو ان سسٹم کو، ان نالج کے اس سسٹم کو جنریٹ کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے اجنبی ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹ کے حساب سے نہیں ہیں۔ جس ورلڈ ویو کے تحت اور جن ویلیوز کے تحت نالج گروتھ ہوتی ہے، ہمارے نزدیک وہ ویلیوز جو ویسٹ میں اپنائی گئی ہیں، جو ویسٹ میں پائی جاتی ہیں، وہ اسلام سے دور ہیں۔ چنانچہ اسلامک مائنڈ سیٹ میں وہ چیزیں فٹ نہیں ہو پاتی، اور اسی بنا پر یہ علوم نہ تو ہمارے یہاں گرو کر پاتے ہیں اور نہ اس میں مسلمس کو اوریجنل کنٹریبیوشن کر پائے ہیں۔ اس کی وجہ ایک وجہ یہ سوچی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ورلڈ ویو اور اس سے نکلی ہوئی جو ویلیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کسی نالج کے ارتقاء کے لیے۔ اور یہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پورا مغربی جو نظام تعلیم ہے، جو نظام نالج کی گروتھ ہے، وہ سب کا سب ویسٹرن ورلڈ ویو اور ویسٹرن ویلیو سسٹم میں پیوست ہیں۔ چنانچہ ایک اعتبار سے یہ پوری جو نالج سسٹم ہے امت مسلمہ کے لیے اجنبی سا ہو جاتا ہے، اجنبی بن جاتا ہے۔
That's why that's one of the basic reason کہ مسلمس اس میں اوور دا لاسٹ 100 or 150 years اس میں کچھ کنٹریبیوٹ ہم نہیں کر پائے ہیں. There is one reason. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن یہ ہوگا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے اپنا جو ورلڈ ویو ہے، ہمارے جو ویلیو سسٹم ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویلیوز ہوتی ہیں وہ ورلڈ ویو سے ہی نکلتی ہیں، تو ان کے تحت علوم کا ارتقا ہوا ہوتا. اب ظاہر ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ علوم کا اثر نو ارتقا ممکن نہیں ہے. جو نالج جو سسٹم موجود ہے اسی کے ساتھ ہم کچھ رہنا سیکھ سکتے ہیں، اسی کو برتنا سیکھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم انٹریکشن کرنا ہم سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بات ایک اس نتیجے پر پہنچنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ جو ہمارا ویلیو سسٹم اور جو ہمارا ورلڈ ویو ہے اس کے تحت ان علوم کی اور خاص طور سے سوشل سائنسز کے علوم کو ہمیں چھاننا چاہیے، ان کی فلٹرنگ ہونی چاہیے، اور جو ایلیمنٹ اس ورلڈ ویو کے مخالف ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے، جو ویلیوز کے مخالف ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے، اور جو نیوٹرل ہیں یا ہم سے متعلق ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہمیں اپنا اسلامک ورلڈ ویو اور وہ ویلیوز جو ان علوم کو جنریٹ کرتی ہیں، جو ان علوم کو پیدا کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، وہ ہم پر اچھی طرح سے واضح ہو. ایک بات تو میں نے کہی، یہ پس منظر کے طور پر کہی. اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ 70 اور 80 کی دہائی ہے گزشتہ صدی کی، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یہ اسلامی تحریکات جو تھیں عالم اسلام کے اندر، بر صغیر ہند و پاک میں ہو یا پورا عالم عرب ہو، اس میں جو اسلامک موومنٹ تھی، یعنی وہ موومنٹ، وہ تحریکیں، وہ سرگرمیاں جو پورے سیاسی نظام کو اسلام کے پیمانے میں ڈھالنا چاہتی تھیں، اسلامائز کرنا چاہتی تھیں، اور اسلامک سسٹم پولیٹکس ڈیولپ کرنا چاہتی تھیں، انہوں نے پولیٹیکل فرنٹ پر بہت کام کیا اور پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ بہت جلد اندازہ ہوا کہ محض پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو جن کی علوم کی بنیاد پر پورا سسٹم چلتا ہے ان کو بھی اسلامائز کرنا بہت ضروری ہے. چنانچہ یہ وہ افراد ان اسلامک موومنٹس میں جو ان میں انتھوزسٹکلی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور سوشل سائنسز اور علوم میں، جدید علوم میں بھی کچھ درک رکھتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ 80 کی ابتدا میں، گزشتہ صدی کے 80 کی ابتدا میں ایک امریکہ میں ایک ادارہ قائم ہوا، اس کا نام تھا IIIT، یعنی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ. اس کا مطلب یہی تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ جدید نالج کو اسلامائز کیا جائے. اور اسلامائزیشن کے سلسلے میں ایک پورا پلان تیار کیا گیا. اسماعیل راجی الفاروقی ٹیمپل یونیورسٹی میں کمپیریٹو ریلیجن کے پروفیسر تھے اور ان کی قابلیت میں، ان کے مقام کے اندر کوئی شک نہیں. تو ان کو ان حضرات نے جو تحریک اسلامی سے وابستہ تھے، بالخصوص افغان سے وابستہ تھے، ان حضرات نے اپروچ کیا اور ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، جو ان کی بات سمجھ میں آگے کیسا کرنا چاہیے. ان حضرات نے وسائل بھی فراہم کیے. اس کے نتیجے میں اسماعیل الفاروقی نے ایک اسکیم تیار کی اور اس میں 12 نکات تیار کیے. تو یہ ایک پہلا ڈاکومنٹ تھا کہ ہاؤ ٹو اسلامائز نالج. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس پوری اسکیم کے اندر سائنس کا کوئی مقام نہیں تھا. مطلب کہنا کہ یہ ہے، سائنس کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ سائنس کو اسلامائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دوسرے الفاظ میں یہ مطلب تھا کہ سائنس میں کسی ورلڈ ویو کا اور اس ورلڈ ویو سے نکلی ہوئی جو ویلیوز ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. ظاہر ہے یہ بات ایسی ہے جو قابل غور ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ ازمپشن صحیح نہیں تھا. لیکن پوری موومنٹ اسلامائزیشن کو نالج جو تھی وہ سوشل سائنسز کی طرف راغب رہی، اور اتنی تیزی سے یہ پھیلی کہ ود ان فیو ایئرس پورے عالم اسلام کے اہم ممالک میں اس کے چیپٹرز قائم ہو گئے اور بہت سے لوگ اس سے وابستہ ہوئے، اور لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ فائنینسڈ بائی دس IIIT انسٹیٹیوٹ کام کرنا شروع کیا. لیکن بہت جلد یہ موومنٹ فسل آؤٹ ہو گئی. وجہ شاید اس کی یہ تھی، یا تو یہ ازمپشن صحیح نہیں تھا کہ نالج کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں. میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ نالج کین ناٹ بی اسلامائز. اس کو یہ کوئی اور سسٹم اگر ہو اس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سسٹم کے تحت نالج کو ڈھالا جا سکتا ہے. نالج تو ایک نالج ہے، اس کا استعمال
اور اس کے گروتھ کے جو انسینٹیوز ہیں یہ یقیناً ورلڈ ویو پرووائڈ کرتا ہے. ان سب چیزوں کے تحت نالج پیدا ہوتی ہے. لیکن نالج پہلے سے کوئی ایگزسٹ کرتی ہو اس کو ہم یہ کہیں کہ اس کو ہم اسلامائز کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ کنونسنگ بات نہیں تھی. چنانچہ جو لوگ اس سے وابستہ ہوئے، مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں کہ بالعموم میڈیوکر قسم کے لوگ تھے. بہت جلد جو پروڈکشن انہوں نے کیا لٹریچر کا وہ معیاری نہیں تھا، اور بہت جلد آہستہ آہستہ وہ چیز گویا کہ یہ موومنٹ پوری فزل آؤٹ ہوگی. اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے سائنس کے بارے میں یہ خیال کیا تھا کہ سائنس جیسی چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، اس کو چلتا رہنا چاہیے، اور اس میں کسی ویلو کا، کسی ورڈ ویو کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور گویا انہوں نے ان سو مینی ورڈز، ان کا مطلب یہ تھا کہنا کہ یہ سائنس جیسی کچھ تھی اس کو انکریج کر رہے تھے، لیکن جو سوشل سائنسز تھی اس کو یہ چینج کرنا چاہتے تھے. تو گویا ایسا لگا کہ جو اسلامک مفکرین تھے اس وقت کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ویسٹرن سائنس اپنی ساخت کے اندر نیوٹرل ہے، ویلیو فری ہے، جیسا کہ خود وہ کلیم کرتی تھی اپنے بارے میں، اور اس کو ایسا رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ ظاہر ہے یہ مطالعہ نہیں تھا، آبزرویشن صحیح اس وقت سے نہیں ہو پایا تھا، بہت سے مطالعے ایسے نہیں ہو پائے تھے. اس کے نتیجے میں شاید یہ بات اس طرح واضح طور پر نہیں کہہ پاتے یہ لوگ. لیکن جب اس کے بعد آہستہ آہستہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں اسی زمانے میں مطالعہ شروع ہو گئے تھے. ایک جو فیلڈ ڈیولپ ہو رہا تھا وہ سائنس اسٹڈیز کا تھا. تو یعنی سائنس کیسے گرو کرتی ہے، کون سی ویلیوز اس کو گویا کہ آپریٹ کرتی ہیں، کون سی ویلیوز کو پروموٹ کرتی ہیں، اس کا رخ متعین کرنے میں کون سی ویلیوز آپریٹیو ہوتی ہیں، کائنات کے بارے میں کیا تصور ہے جو کہ سائنس کو پروموٹ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کس خاص رخ پہ لے جانے کی سپورٹ کرتا ہے. یہ اس پوری موومنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن بتدریج یہ مطالعات ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ایک نیا اسکول آف تھاٹ ہمارے یہاں ڈیولپ ہو گیا. اس کو ہم کسی آئندہ اس میں تعارف کرائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ اسمپشن صحیح نہیں ہے. سائنس میں ورلڈ ویو کا رول بہت اہم ہے اور ویلیوز کا رول بہت اہم ہے. چنانچہ اگر اسلامائزیشن کی موومنٹ کی کوئی اہمیت ہے تو سائنس کو اس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. یہ اسمپشن غلط ہے کہ سچ سائنس کو ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ویلیوز آپریٹ نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ ان کا اسمپشن نہ بھی ہوتا تب بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوشل سائنسز کو اسلامائزیشن کے بارے میں انہوں نے سوچا، اور میرے اپنے انالیسس کے حساب سے شاید وہ صحیح نہیں تھا. کوئی نالج کسی نالج کا اسلامائزیشن ممکن نہیں ہے. کسی نالج کا ارتقاء تو ممکن ہے، کچھ خاص پیرامیٹرز کے اندر، ایک خاص ورڈ ویو کے اندر، ایک خاص ویلیو سسٹم کے اندر کوئی نالج گرو کرنے لگے، اس کو آپ ارتقاء دیکھیں، ارتقاء کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایگزسٹنگ نالج کو ایسا کچھ نکال کے کچھ چیزوں کو ایڈ کر دینے سے وہ ورڈ ویو، اسلامک ورڈ ویو اور ویلیو سسٹم کے سے مطابقت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ایک موومنٹ یوں ضروری تھا کہ اس نے انفلوئنس کیا، اور سائنس کو پروموٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سائنس کو انٹچ رکھا گیا. اس نے سائنس کے بارے میں ایک تصور یہی پیدا کیا کہ سائنس جو ہے وہ ویلیو فری ہے اور نیوٹرل ہے، اور مسلمانوں کو اس میں توجہ دینی چاہیے. انہوں نے سائنس کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کی. تو یہ ایک موومنٹ تھی، میں نے اس کا تذکرہ کرنا ضروری خیال کیا، کیونکہ یہاں پر نالج کی گروتھ میں ورلڈ ویو اور ویلیوز ہمارے ہاں ان کا تذکرہ ہونے لگا تھا اسلامائزیشن نالج کی ڈیبیٹ میں. گو کہ اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی کہ اس کے نتیجے میں ہم کچھ چیزوں کو نکال کے کچھ چیزوں کو ایڈ کر کے ہم یہ چیز ہم تیار کر لیں گے، یعنی نالج کا اسلامائزیشن ہو جائے گا. لیکن ورلڈ ویو کا ڈسکشن اور ویلیوز کا ڈسکشن ریلیونٹ ہو گیا تھا، اہم ہو گیا تھا، جو کہ آئندہ ہمارے جو چوتھا اسکول آف تھاٹ ہم جس کا ہم تعارف کرائیں گے اس میں یہ چیز بہت ریلیونٹ ہے. اور یہ ایک نیا اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا. یہ سائنس اسٹڈیز کا جو پروگرام تھا، یعنی مطالعات سائنس کا، جو مغرب میں باقاعدہ ایک ڈسپلن بن گیا، اور ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر خاص طور سے وہ ایک موومنٹ کی شکل میں ابھرا. وہاں پر ایک باقاعدہ ڈسپلن بنا اور یونیورسٹیز میں اس کے چیئرز بنی. چنانچہ اس نئے ڈیولپمنٹ کا تعارف ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کرائیں گے، جو کہ بنیادی طور پر
ورڈ ویو اور ویلیوز کے رول سے متعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔